اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں، حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم۔ کہتے ہیں حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے، اور خاک ہو جائے عدو جل کر مگر ہم تو رضا، خاک ہو جائے عدو جل کر مگر ہم تو رضا، زندہ باد دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ دوسری جانب پھر میرے امام فرماتے ہیں اور سچائی کو بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ اگر ہم ہیں تو یہ میرے مصطفیٰ کی بدولت ہے، اگر ہم یہاں بیٹھے ہیں یہ میرے مصطفیٰ کا صدقہ ہے۔ برہم پور کے رہنے والے باشندے آپ سبھی حضرات، خاص طور سے علامہ مفتی ابرار علیمی صاحب کے ساتھ جتنے بچے مل جل کر یا پورے گاؤں مل جل کر جو اس جلسے کا اہتمام کر رہا ہے، یہ سب لوگ مبارکباد کے لائق ہیں، کیونکہ 1400 سال سے لے کر اب تک میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش کی محفل، پیدائش کی میلاد، نبی کے آمد کا چرچا، میرے مصطفیٰ کے آنے کی ذکر ہر انسان تو انسان، چرند و پرند بھی کر رہا ہے۔ اور ہم کیا کریں؟ میرے مصطفیٰ کے بارے میں اور ان کے ذکر اور ان کے بدولت جب دنیا کو رب نے پیدا کیا تو کلام میں یوں فرمایا، قل بفضل اللہ۔ ذرا غور سے سنیے گا، اکثر آپ سنتے ہوں گے، دیکھتے ہوں گے کہ کیا وجہ ہے کہ نبی کی میلاد منائی جائے۔ لوگ کہتے ہیں کیا فائدہ نبی کی میلاد کرنے کی وجہ سے؟ کیا ثبوت ہے قرآن میں کہیں لکھا ہے نبی کی میلاد منانی چاہیے؟ مجھے غالباً 10 منٹ کا وقت ملا ہے جس میں 2 منٹ جا چکا ہے۔ اللہ فرماتا ہے، قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذالک فلیفرحوا۔ ذرا غور سے سنیے گا کہ اے محبوب آپ فرما دیجئے کہ اے لوگوں، جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب تمہیں فضل ملے، جب تمہیں رحمت عطا کی جائے تو اس رب کی فضل اور رب کی رحمت پر تم خوشیاں منایا کرو۔ قرآن نے کیا کہا؟ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذالک فلیفرحوا، کہ جب اے نبی آپ لوگوں سے فرمائیے کہ اے لوگوں، جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہیں فضل اور رحمت عطا کی جائے تو اس پر تم خوشیاں منایا کرو۔ جب قرآن کی میں نے دوسری آیت کریمہ کی طرف ہماری نظر گئی تو قرآن کہتا ہے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ اے نبی، ہم نے آپ کو سارے جہان کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، اور رحمت وہ عام رحمت نہیں۔ اگر رمضان میں اگر انسانوں کو بے پناہ رب برکتیں عطا کرتا ہے تو وہ برکت کا صدقہ میرے مصطفیٰ کی ذات ہے۔ اگر رب نے شعبان المعظم کو اتنا عظیم مہینہ بنایا ہے جس میں بے شمار رحمتوں کا نزول کرتا ہے، وہ صدقہ میرے مصطفیٰ کی ذات ہے۔ اگر رب معراج عطا کیا ہے، اگر رب انسانوں کو نماز عطا کیا ہے، اگر رب ہمیں نماز اور روزے جیسی اتنی عظیم دولت سے نوازا ہے اور ہمارے اوپر فرض کیا ہے تو یہ صدقہ میرے مصطفیٰ کی ذات ہے۔ لوگ کہتے ہیں رمضان افضل ہے یا کوئی دوسرا مہینہ افضل ہے۔ ہم نے کہا رمضان افضل کیوں ہے؟ تو لوگوں نے کہا رمضان افضل اس لیے ہے کیونکہ رمضان میں رب کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ ہم نے کہا کہ شعبان افضل کیوں ہے؟ تو لوگوں نے کہا شعبان میں رب تعالیٰ انسانوں کے اوپر خوب فضل و کرم فرماتا ہے۔ ہم نے کہا رجب اتنا مبارک مہینہ کیوں ہے؟ لوگوں نے کہا اس میں اللہ نے بڑی فضیلت رکھی ہوئی ہے۔ ہم نے کہا سنو، رمضان کی رحمت، شعبان کی برکت اور رجب کا عظمت جو رب نے یہ عطا کیا ہوا ہے، یہ سب 12 ربیع الاول کا صدقہ ہے، کیونکہ خود خالق فرما رہا ہے کہ اے نبی
اگر آپ کو پیدا کرنا اگر منظور نہ ہوتا تو ہم دنیا ہی کو پیدا نہیں کرتے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی۔ یہ تو آپ کی زمین وہ زمین ہے جس زمین پر تو ہم عالم اسلام کے سب سے بڑے خطیب کو بلا کر ہم نے تقریر کرا لیا۔ غالباً آپ کے گاؤں میں جلسہ ہوا تھا جس میں مناظر اسلام خلیفہ حضور تاج الشریعہ حضرت علامہ مفتی شمشاد مصباحی صاحب قبلہ کو ہم نے بلا کر آپ کے گاؤں میں تقریر کرائی تھی۔ عظمت مصطفیٰ کے اوپر جب ان کی تقریر ہو رہی تھی یہ ایمان سے دل مچل رہا تھا۔ لوگ یہ نہ سمجھیں کہ نبی کی آمد کا چرچا بس 1-2 دن منایا جائے گا یا 1-2 سال منایا جائے گا۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ جب رب کی طرف سے رحمت اور فضیلت جب رب کی طرف سے دی جائے تو اس رحمت اور فضل پہ تم خوشیاں مناؤ۔ اور قرآن کہہ رہا ہے کہ ہم نے نبی کو رحمت بنا کر بھیجا۔ تو پتہ کیا چلا، قرآن خود یہ ثبوت دے رہا ہے کہ جب مصطفیٰ دنیا میں آئے تو اے لوگو تمہارے لیے سب سے بڑی عظمت کی چیز، تمہارے لیے سب سے بڑی رحمت کچھ اور نہیں بلکہ مصطفیٰ کی ذات ہے۔ جب مصطفیٰ ہی تمہارے لیے رحمت ہے تو بتا کہ اولاد کی پیدائش پہ خوشی مناؤ گے؟ کیا تم اپنے گھر کے لڑکے اور لڑکیوں کی پیدائش پہ خوشی مناؤ گے؟ قرآن کے اس فرمان کے مطابق عقل میں یہ بات آتی ہے کہ ہاں ہر چیز کی خوشی تو مصطفیٰ کا صدقہ ہے، لیکن سب سے بڑی رحمت اگر دنیا میں کوئی ہے تو میرے مصطفیٰ کی ذات ہے۔ زندہ باد، زندہ باد، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جب بھی 12ویں کا مہینہ آئے تو 1-2 دن نہیں، میرے امام کہتے ہیں حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے۔ ہر سال 12 ربیع الاول شریف کے مبارک مہینے میں آپ جلسے کا انعقاد کریں، جلوس کا اہتمام کریں، علماء کرام کو بلا کر ان کی بیانات اور ان کے ذریعے نعت مصطفیٰ کو سنیں۔ اس سے ہوتا کیا ہے، انسان کے دل اور انسان کی ایمان میں تازگی آتی ہے۔ انسان کا دل مر جاتا ہے اگر 3 دن تک مصطفیٰ کا ذکر نہ کرے۔ کتابوں میں آیا ہے کہ انسان اگر 3 دن کتابوں کا مطالعہ کر دے تو انسان مردہ ہو جاتا ہے۔ تو میرا یہ سمجھ ہے، میری یہ سمجھ ہے کہ اگر انسان 3 دن تک مصطفیٰ کے ذکر نہ کرے تو انسان کا دل بھی مردہ ہو جائے گا۔ السلام علیکم۔